باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ آ جائیں باہر والے حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ کچھ نہیں کہتا میں کسی کو، اندر آ جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تعریف، تسبیح، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، یکتا، بے مثل اور بے مثال،
انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے سب سے بڑے ہادی، اہل ایمان مجھ سے قبل ایک طالب علم نے توحید پر گفتگو کی۔ اللہ تعالی اس طالب علم کو عالم بعمل بنائے، اور جو منہج اس نے سمجھا صحیح معنوں میں اسے پڑھنے، عمل کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہر نیکی کی بنیاد اللہ تعالی کی توحید۔ اگر عقیدے میں خلل اور جھول ہے اور نیکیوں کے انبار ہیں اور عقیدے کا فہم نہیں، تو یاد رکھیے گا ان نیکیوں کو ہباء منصورہ بنا دیا جائے گا۔ نیکیاں مکہ کے واسیوں کے پاس بھی بہت تھی۔ یہ مسجد ساہیوال کی مسجد، جامع مسجد اقصی، اور ایک وہ مسجد سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور اس کا متولی، یہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب اور بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب، وہاں 1,00,000 نماز کے برابر ایک نماز، اور اس کا متولی ابو جہل، اللہ کے سب سے بڑے گھر کا رکھوالا، لیکن اسے فہم نہیں کہ الہ کون ہے۔ اور اس مسجد کے متولی کو فہم حاصل ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا صرف ایک ہے، اور وہ عرش معلیٰ پر مستوی۔ اب نیکیاں اس کے پاس بہت زیادہ ہیں، لیکن اسے خبر نہیں ہے۔ نیکیاں ہمارے پاس بہت تھوڑی ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر ہے، اور ہمیں یہ خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بڑی اعلیٰ کتاب، ہر مسجد میں، وہ میری مسجد ہو یا آپ کی مسجد ہو، پڑوسیوں کی مسجد ہو، شہر میں ہو، گاؤں میں ہو، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر مسلم کے گھر میں اگر کوئی کتاب ہو یا نہ ہو، اللہ کی کتاب ضرور ہو۔ اس سے افضل کتاب رب نے دھرتی پر نہیں اتاری۔ یہ نور، یہ روشنی، یہ ہدایت کا سرچشمہ، ہر کتاب پر اختلاف ہو سکتا ہے، اگر اختلاف نہیں تو رب کے کلام پر نہیں۔ فرمایا رب کریم نے، اور میں کہا کرتا ہوں
قرآن مقدس میں توحید کا پیغام یا توحید پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں یا توحید کو نہ ماننے والوں کے لیے عذاب، یہی قرآن کا خلاصہ۔ اللہ جگہ جگہ پر قرآن مقدس میں اپنا ہی تعارف کرواتا ہوا نظر آتا، اور میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے رب کی مخلوق کو رب کا تعارف اس طرح نہیں کروایا جیسا کروانے کا حق ہے۔ ہم نے نہیں بتلایا، اور اگر ہم یہ لوگوں کو بتلائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، یقین جانیے جس کو یہ خبر ہو جاتی ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا، اہل السنہ ہو جاتا، اہل توحید میں شامل ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی، جسے ہر مسجد کا نمازی فرض نماز کے بعد پڑھتا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ، باقی سارے نام صفاتی ہیں، اور یہ نام بہت بھاری، بہت بھاری۔ اللہ کے نام کی نہ جمع اور نہ تثنیہ، یہ واحد ہی رہے گا۔ کیوں؟ قل هو اللہ احد۔ باقی ہر لفظ جو استعمال آپ کر رہے ہیں اس کا تثنیہ بھی ہے، اس کی جمع بھی۔ اللہ، یہ نام بڑا بھاری، سبحانہ و تعالی۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے چوری کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے موقع پر پکڑ لی، موقع پر پکڑ لی کہ چوری کرتے ہو، چور بھی موجود ہے اور مال بھی برآمد ہے۔ اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا، سزا بڑی سخت ملے گی۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں جب چوری بھی موجود ہے، جگہ بھی وہی ہے، چور بھی ہے، بے ساختہ کہہ دیا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ آپ کہیں گے بڑی دیدہ دلیری ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ اللہ کا نام جب پیغمبر نے سنا، یہ کتنا بھاری نام ہے، کس ذات کا نام ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام پیغمبر کے کانوں میں پڑا، آپ نے جو اس کا ہاتھ مال سمیت پکڑا ہوا تھا چھوڑ دیا اور کہا تو نے چوری نہیں کی۔ کیوں؟ تو نے اللہ کا نام لے لیا ہے، میری آنکھوں کو غلطی لگ گئی ہے، تو چور نہیں۔ آئیے انالیسس کرتے ہیں، ہم نے جب کوئی کام نہ کرنا ہو پھر کیا کہتے ہوتے ہیں؟ انشاءاللہ کل پیسے دے دوں گا۔ نام کس کا آیا؟ اللہ کا، اللہ کا نام آیا۔ اور جن کو اللہ کے نام کی اہمیت کا اندازہ ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع پر جب ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت توڑ دیے، زخمی کر دیے،
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بدلہ دیا جائے گا، تمہارے بھی یہ دانت توڑے جائیں گے، السن بالسن والجروح قصاص۔ اللہ کے کلام کی یہ آیت کریمہ یہ حد لگے گی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، پیغمبر کا شاگرد، جو ہی اس نے سنا میرے خاندان، میرے قبیلے، میرے گھر کی عورت کے دانت توڑے جائیں گے، فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں اس پر حد لگے گی، دانت ٹوٹیں گے۔ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کا شاگرد رب کا نام لے کر اعلان کر رہا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جن کے دانت توڑ دیے گئے تھے اس کے ورثاء آئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، ہماری بیٹی اور بہن، ہماری عورت کے دانت ٹوٹ ہی گئے ہیں، اب اس کے کیا توڑنے، ہمیں دیت دلوا دو، بدلہ دلوا دو اور اس کے دانت مت توڑو۔ میرے سچے پیغمبر نے اس موقع پر کہا کہ دھرتی پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور رب کا نام لے کر رب پر قسم ڈال دیں، رب ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کا نام۔ پیغمبر علیہ السلام جب مسئلہ سمجھانا چاہتے کوئی انتہائی اہم تو کیا کہتے؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ ذاتی نام ہے۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، جب رب کا نام آ جائے، اللہ کی قسم، تو پھر اس نام کی لاج رکھ لیا کر۔ اور جب قسم کھانے کا موقع آ جائے تو یاد رکھنا جھوٹی قسم رب کی نہ کھانا، رب کا نام نہ لینا، رب کا نام نہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک شخص نے فتح الباری کے اندر موجود ہے، ایک اپنے بھائی سے رقم ادھار لے لی، کہا مجھے پیسے دے دو، میں اگلے مہینے واپس کر دوں گا۔ تاریخ طے ہو گئی، رقم وہ لے آیا۔ اب جب تحریر ہو گئی، وہ کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، دینے والا کہتا ہے گواہ ہونا چاہیے، دونوں موجود ہیں اور گواہ کوئی نہیں۔ لینے والے نے کہا اور نوجوان یہ پیسے مجھے دے دے، اس پیسے کی مدت پر، واپسی پر اور لینے پر میں اپنے اللہ کو گواہ بنا رہا۔ جو ہی رب کا نام آیا، اس نے وہ پیسے، وہ اشرفیہ، درہم، جو چیز تھی اس کے حوالے کر جاؤ۔ سوچئے گا ذرا، ہائے ہائے ہائے، ہم بھی رب کا نام لیتے ہیں، اللہ کا کون نہیں جانتا کہ اللہ کا یہ نام ہے؟ ایک وہ جن کے دل میں ایمان، وقت گزرتا چلا گیا، وہ تاریخ آ گئی جب ہم نے پیسے دینے ہوتے، پھر میں سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کو دیکھتا ہوں، آج اس نے چیک دینا تھا، تو وہ نمازی مسجد ہی چھوڑ جاتا ہے، محلہ چھوڑ جاتا ہے، شہر چھوڑ جاتا ہے، ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ رب کو گواہ بنایا تھا، اللہ کا نام لیا تھا۔ دو نقصان ہوئے، پیسے تو گئے، مسجد کا نمازی بھی چلا گیا، مسجد کا نمازی بھی چلا گیا۔ ہائے، اور پھر لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پیسے پھنسا بیٹھا ہوں، اب حکمت سے ہی واپس لوں گا، حکمت سے ہی واپس لوں گا۔ جس کے دل میں رب کا ڈر،
اور میں نے جو خطبہ مسنونہ پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وعظ سے پہلے ان 3 آیتوں کو پڑھا کرتے، ان میں پہلی آیت نہیں، تینوں آیات میں تقوی کا ذکر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے نام کی ہیبت ہو، اللہ اکبر، ہیبت اللہ کے نام کی، اس کی زندگی ایسے نہیں ہوتی جیسے ہماری ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ پیسے دے دیے، وقت گزرتا گیا، ہائے ہائے ہائے، وہ تاریخ آ گئی، لینے والا سمندر کے اس کنارے پر اور دینے والا سمندر کے اس کنارے پر، اس کنارے پر۔ اس کو پتہ ہے آج میری رقم مجھے واپس ملنی ہے، اور اس کو پتہ ہے میں نے وعدہ کیا ہے رقم پہنچانی ہے۔ صبح سے آ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کشتی نہیں مل رہی، ملا نہیں نظر آ رہا، عصر کا وقت ہو چکے، غروب ہونے والے، اور سورج غروب ہونے پر مسلمانوں کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس نے اندازہ لگایا حالات بگڑ گئے، وہ کیا کہے گا، ہائے ہائے، وہ کیا کہے گا، رب کے نام پر لیا تھا، آج کی تاریخ میں نہیں آیا، میرے رب کا نام۔ اس نے ایک لکڑی لی، سوراخ کیا، پیسے رکھے، 7 رکا لکھا، تمہاری یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، بند کیا، سمندر کے اس کنارے پر لکڑی کو پانی کے حوالے کر کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تیرا نام لے کر آج کی تاریخ میں رقم لی تھی، آج یہ رقم اس تک پہنچانا اب تیرا کام ہے۔ یہ ہے اللہ، ڈال دی، سمندر سمندر ہوتا، لہریں لہریں ہوتی ہیں، جدھر چاہے لے جائے، ادھر سورج غروب ہو چکا، وہ کہتے نہیں آیا، ہائے ہائے نہیں آیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے، کنارے پر ایک لکڑی لگی ہوئی ہے، کہا چلو اسی کو اٹھا کر چلتا ہوں، رات کو جلاؤں گا، گھر لے کر پہنچا، جلانے کے لیے کلہاڑا مارا، بیچ میں سے کھوکھلا تھا، چھن چھناتی ہوئی اشرفیاں صحن کے اندر بکھر گئی، 7 رکا لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا نام لے کر رقم لی تھی۔ اب مجھے بتلا، جب رب کا نام لیا ہوا ہو، ایمان ایسا ہو، توکل رب پر ایسا ہو، کون سا کنارہ اور کہاں کنارہ، اس دن کے سورج کے غروب ہوتے ہی اس کی رقم رب نے اس مالک تک پہنچا دی۔ یہ ہے اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے اللہ۔ وقت گزرتا گیا، اس نے رکا پڑا، مسکرا اٹھا، اللہ تیرا شکر ہے میری رقم مجھے مل گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، دل میں کھٹکا، ڈر، لکڑی تھی نا، سمندر کی لہریں تھی نا، اس نے پھر رقم جمع کرنی شروع کر دی، آئے ہائے، پھر رقم جمع کرنی شروع کر دی، تھیلی بھری، کشتی میں بیٹھا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا معافی چاہتا ہوں، لیٹ ہو گیا ہوں، جہاز نہیں ملا تھا، کشتی نہیں ملی تھی، یہ تمہاری رقم ہے، یہ اپنی رقم لے لو۔ میرے جیسا ہوتا، کہتا ہے پروفٹ کے ساتھ واپس آ گئی، اسے کیا خبر وہ لکڑی والی رقم۔ ایمان، درمیان میں نام کس کا تھا، آواز نہیں آئی، ہائے ہائے، نام کس کا تھا، اللہ، اللہ۔ وہ کہتا جیسے ہم کہہ دیتے ہیں،
ایک بکری چوری ہو تو 2 گھر میں آ جائیں، واہ اللہ، چھپڑ پاڑ کے دیتا ہی پرافٹ کے ساتھ آ گئی اصل بھی، ہائے 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 ایمان۔ کہنے لگا نوجوان اٹھاؤ اپنی اشرفیاں، اٹھاؤ اشرفیاں۔ وہ حیران رہ گیا، کہا لیتے کیوں نہیں؟ کہا جس دن تو نے رب کے حوالے کی تھی رب نے اسی دن پہنچا دی تھی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کا نام، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اس اللہ کا نام هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ سورۃ الحشر کی آخری آیات قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر رب یہی تعارف کرواتا ہوا نظر آ رہا۔ او دنیا کے لوگوں، او میری مخلوق، او امت محمدیہ، اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ، اللہ کون ہے؟ اس کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، اس کا خوف۔ ایک آدمی نے، تاریخ میں آتا ہے، ایک پلاٹ خریدا، سودا ہو گیا، رقم دے دی، قبضہ لے لیا، مکان بنانے کے لیے کھدائی شروع کر دی، فصل اگانے کے لیے ہل چلانا شروع کر دیا۔ دیکھا اندر سے سونے کی دیگ نکل آئی۔ میرے جیسا ہوتا، آپ تو بڑے نیک ہیں، میرے جیسا ہوتا تو سجدے میں پڑ جاتا، واہ میرے مولا، واہ میرے مولا تو نے صحیح کہا ہے، جس کو چاہوں یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں سونے کی دیگ۔ میں کہتا ہوں بند کرو مزدوروں، کہتا چل ادھر سے، رات کو نکالیں گے، رات کو آئے، اس نے نکالی سونے کی دیگ، سونے کا گھڑا، سونے سے بھرا ہوا، اور نکلا شیخ صاحب کے گھر، دروازہ کھٹکھٹا دی۔ شیخ صاحب باہر آ گئے، سید صاحب آ گئے، خان صاحب آ گئے، کہا جناب وہ پلاٹ میں نے آپ سے لیا تھا، آج میں نے کام شروع کیا ہے، آپ شاید بھول گئے ہیں، یہ سونے کا گھڑا آپ کا، یہ رکھ لیجئے، ہے کوئی آج؟ ہائے ہائے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ پر ایمان، رب کا نام۔ وہ بھی کہتا واہ میرے مولا، پلاٹ بھی آ گیا، 10 پلاٹوں کی اور رقم بھی آ گئی۔ اس نے کہا جناب یہ گھڑا میرا نہیں، یہ تیرا ہے، میں نے یہ پلاٹ بیچ دیا تھا، اب جو کچھ ہے اس میں تیرا۔ کہنے لگا نہیں، میں نے زمین لی تھی، سونا نہیں لیا، یہ تو تمہارا ہے، اب تو مجھے بتلاؤ۔ وہ مالک کہہ رہا ہے شاہ صاحب یہ آپ کا ہے، اب تو جائز ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہیلے بہانوں سے مسئلے پوچھتے ہو نا شیخ سے، شیخ کہہ دیتے ہیں جائز نہیں ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے، اصل یوں تھا، اصل یوں، ہیرا پھیری چکر لگائے کہیں نور پوری کے منہ سے نکل جائے ہاں ایسے تو جائز لگتا ہے، بس پھر کہے گا ساہیوال میں سب سے بڑا شیخ نور پوری ہے، کیوں؟ مزاج کے مطابق فتویٰ مل گیا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والو، لا الہ الا اللہ کہنے والو، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ لا الہ الا ہو۔ کہا یہ تمہارا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ اس نے پکڑ کے باہر ہی پھینک دی، کہا جاؤ ادھر سے، اٹھاؤ یہ سونا۔ اب تو جائز ہو گیا تھا دونوں کے لیے، اس نے انکار کر کے اسے دے دیا، اس نے انکار کر کے اسے دے دیا، اب تو ایک رکھ لے۔ ایمان اسے بیٹھنے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دے رہا، کل مرنا ہے، عدالت لگنی ہے، ایک رب ہونا ہے، میں نے ہونا ہے، درمیان میں مترجم بھی کوئی نہیں۔ رب کہے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور رب کو ان کو پوچھنا ہے، ان سے سوال کرنے ہیں، آج مسئولیت کا پتہ لگوانا ہے۔ یہ ڈر اس کے دل میں کہ اللہ، اس نے جا چیف جسٹس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، قاضی
قاضی نے دونوں کو بلا لیا، آؤ بھائی، دونوں کی تفتیش کی، سمجھ گیا کہ دونوں ہی رب سے ڈر رہے، یہ ہے اللہ کو ماننے والے۔ اللہ یہ لفظ کی تفسیر کہہ لے، شرح کہہ لے، جو چاہے کہہ لے، آپ کو یاد کروا رہا، پہلے اپنی اصلاح۔ اللہ، اللہ کا نام، اللہ کا نام، اللہ کا نام اس نے لے لیا ہے۔ اس نے پوچھا، او بزرگو تمہاری اولاد ہے؟ کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے۔ اس نے دونوں کا شادی کر کے گھڑا ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، آگے کیا فرمایا؟ اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ تو دعویٰ ہے، اللہ نے دعویٰ کر دیا ہے، اور وہ صادق سچا، اس کا دعویٰ بھی صحیح ہے، لیکن ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے اس نے دلیلیں دی ہے کہ تاکہ تم سمجھو۔ نمبر ایک، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، زندگی کا مالک ایک ہے، اور اس کا نام اللہ۔ اللہ یہ ہے الہ، معبود برحق، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے هو الحی، الحی، وہ زندہ، وہ زندہ ہے۔ زندہ تو بابے بھی ہیں، زندہ تو بابے بھی ہیں۔ آپ کے ساہیوال میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے، چوکوں اور چوراہوں کے اندر سارے بابے مجذوب سائیں، سب ان کے مشکل کشا۔ جتنا بڑا نانگا ہوگا، شلوار نہیں ہوگی، کپڑے نہیں ہوں گے، اتنا بڑا ولی ہوگا، اتنا بڑا، اتنا ہی بڑا۔ اور اہل حدیث ننگے سر نماز پڑھ لے کہتے ہیں گستاخ، اور ان کا ولی سارے کپڑے اتار دے کہتے ہیں پوچا ہوا۔ فرق دیکھیے، فرق دیکھیے۔ اہل حدیث ننگے سر نماز پڑھے، وہ ٹوپی جو اس نے میلی کچیلی کونے میں رکھی ہوتی ہے، آئے گا پکڑے گا اس کے سر کے اوپر تھپ دے گا، یہ بھی کڑوا اہل حدیث ہے، تھپڑ مار کے نیچے گرا دے گا۔ افراد اور تفرید کا شکار قوم۔ میں کل ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے ایک حدیث پیغمبر علیہ السلام کی، آپ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھا دی۔ ابن ماجہ میں محدث العصر زبیر علی دئی رحمہ اللہ سے حسن قرار دے رہے، ایک ہی کپڑے میں۔ عمر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر ایک ہی کپڑے میں، ایک ہی کپڑے میں؟ فرمایا ہاں ایک ہی کپڑے میں۔ ایک کپڑے کا باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ چادر باندھے، دھوتی جسے ہم کہتے ہیں، چادر، اور اس کے دو پلو نکالیں اور یہاں سے لے کر آئیں اور یہاں گدی پر گرہ باندھیں، سر ننگا، ننگے سر پیغمبر نے نماز پڑھا دی۔ ہائے ہائے، اور اب کسی مسجد میں جا کر ننگے سر پڑھو تو صحیح، دور سے کہیں گے آ گیا بابڑا ہماری مسجد میں۔ اور یہ سب جب بیت اللہ میں جاتے ہیں، رب سب کو ننگے سر کر دیتا، اور کہا سر پر کپڑا رکھو گے تو دم دینا پڑ جائے گا۔ اللہ کے سب سے بڑے گھر میں، سب سے بڑے گھر میں۔ اور بات آئی تو کہہ دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الفتن، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے؟ کیا کہتے ہو؟ بولیے ذرا۔ آئیں گے، آئیں گے، میرا بھی ایمان ہے اور ہر سنی کا ایمان ہے، آئیں گے۔ کہاں؟ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر، رب آسمان سے اتار کر وہاں کھڑا کر دے گا۔ اتارنے پر آئے تو مینارے تک اتار، وہ نیچے نہیں اتار سکتا، وہ اللہ نیچے نہیں اتار سکتا۔
اتار سکتا. مینارے پر بس فرشتے وہاں چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کی جماعت سیڑھی لگائے گی, فجر کا وقت ہوگا, جماعت تیار ہوگی. یہ مسلمان تبھی اکٹھے ہوں گے شاید جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. پھر کون سا فرقہ رہے گا؟ سارے بند ہو جائیں گے فرقے شرکے. ایک جماعت ہوگی, اور وہ کون سی ہوگی؟ ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں, علن اعلان کہتا ہوں, علی وجہ البصیرت. وہی جماعت ہوگی جس کے ہاتھ میں رب کا قرآن, محمد کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہیں اتاریں گے, پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان کے بالوں سے پانی گرے گا جیسے موتی گرتے. پھر میں نے کہا جب بالوں سے, اور ایسا لگے گا کہ ابھی غسل کر آئے ہیں, تو میں نے کہا پھر تو وہ ننگے سر ہوں گے. آج دیکھ لو پھر ننگے سر کون پڑتا ہے اور عیسیٰ کو ماننے والا کون ہے. وہ بھی ننگے سر, ہم بھی ننگے سر. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت ہی ننگے سر. ٹوپی, رومال, عمامہ, سر کو ڈھانپنا, یہ پیغمبر کی سنت ہے. افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو. بات چل رہی تھی کون سی بھلا اس سے پہلے, کوئی بتائے گا؟ نہیں کوئی بات بتاؤ, یہ تو مجھے پتہ ہی ہے. جو بات اینڈ ہو گئی تھی, بیچ میں سے یہ نقطہ نکل آیا تھا, ننگے سر والا. جو جتنا نانگا اتنا بڑا پہنچا ہوا. اہل ایمان ہم یہ کہتے ہیں, الہ کو الہ ماننے والے کبھی اپنے کپڑوں سے عاری نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر کے ناخن تک محمد کی شریعت میں رنگا ہوا ہوتا ہے. اللہ لا الہ. نمبر 1 الحی. یہاں سے بات ملنگ پر چلی گئی تھی. وہ معنی الحی کا, میں تو شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اپنے شیخ سے ترجمہ کروا لینا, غلطی لگے تو اجازت ہے ابھی بتا دینا. معنی الحی کا یہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. دلیل صحیح بخاری ہے, کان اللہ لم یکن شیء قبلہ او کما قال. اللہ اس وقت سے ہے جب کچھ نہیں تھا, اور اس وقت تک رہے گا جب کچھ نہیں ہوگا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. پہلی دلیل یہ ہے وہ حی ہے, زندہ ہے. تو زندہ کو چھوڑ کر مردے کی قبر پر جا کر مانگتا ہے, اسے الہ مانتا ہے. الحی سورۃ مومن اٹھا, هو الحی, وہی زندہ ہے. ہم پوچھتے ہیں قرآن سے, آگے تو بتلا کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو. قرآن کہتا ہے وہی زندہ ہے جس کے علاوہ کائنات میں کوئی معبود برحق. ہائے ہائے ہائے. اب تو فیصلہ کر لے, جس سے تو کھڑے ہو کر سوال کر رہا ہے وہ زندہ ہے؟ زندہ ہے. جس کو ہاتھ دکھاتا ہے لکیروں میں ذرا دیکھیے لکیریں کیا کہتی ہیں, وہ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ؟ زندہ. وہ زندہ ہوتا ہے. جس سے قبر پر کھڑے ہو کر مانگ رہا ہے, تیرے عقیدے کے مطابق پردہ. ہائے ہائے. اب فیصلہ کر, جیسے رب زندہ ہے ویسے یہ زندہ ہے, جیسے وہ حی ہے ایسے یہ حی ہے. ترجمہ کروا لے اپنے کسی بڑے سے. هو الحی, وہ ہمیشہ سے ہے, جب کچھ نہیں تھا, نہ زمین اور آسمان, نہ چاند اور تارے, نہ سورج, نہ انسان, نہ جن. کون تھا؟ ہائے ہائے, کون تھا؟ اللہ.
اللہ هو الحی، تم کہو گے جس سے مانگ رہے ہیں وہ سید بھی زندہ ہے۔ سوال کرتا ہوں، ایک وقت تھا، ذرا بتا تو صحیح اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ انگلش میں کہتے ہیں، ولادہ، بتاؤ اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تم کہو گے 1953، بتلا 1953 سے پہلے یہ تھا؟ نہیں تھا۔ رب کے بارے میں بھی کہو گے اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بات وہ جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ صرفی ناوی ترکیبیں تو نہیں بتلا رہا، بحثیں تو نہیں کر رہا، گرامر میں تو نہیں الجھایا ہوا، جھٹکی اور سادی سی بات ہے۔ جس کو تو کہتے ہیں یہ زندہ ہے، تاریخ پیدائش جی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس تاریخ سے پہلے یہ دنیا میں، بولیے دنیا میں رب تھا؟ قرآن کہتا ہے هو الحی، الحی، الحی۔ اس لیے قرآن نے ایک اور مقام پر کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ اس ذات پر کر جس کو کبھی موت نہیں۔ اس کی تاریخ وفات ہے، تاریخ لکھا ہوتا ہے قبرستان کے اندر، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، عمر مبارک شاہ صاحب کی۔ رب کی بھی تاریخ وفات ہے؟ آئے ہائے، اس کو جو عیبوں سے بھرا ہوا، عیبوں سے، کہ ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا، نہیں تھا۔ هو الحی، آئے ہائے ہائے، هو الحی، وہ زندہ ہے۔ کب سے ہے؟ 1000 سال، 10,000 سال، 100 سال، ارب خرب سال۔ پھر ترجمہ یہی بنے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ازل سے ہے۔ اور کس سے جا کر مانگتا ہے؟ اور سادے مسلمان، اور سادے مسلمان، اور میرے بھائی، اور میرے کلمہ پڑھنے والے، اور میرے جگر کے ٹکڑے، اور میرے خونی رشتہ دار، اور میرے مسلم برادری، جس سے جا کر تو نے سوال کیا ہے، فیصلہ یہ کر یہ زندہ ہے یا مردہ۔ بس غلطی ہماری، ہم نے تمہیں رب کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ نمبر 1، وہ رب کہتا ہے میرے الہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ کہا الحی، میں زندہ ہوں۔ باقی سب، آئے ہائے، باقی سب قبریں کس کی ہیں؟ زندوں کی کہ مردوں کی؟ نہیں، زندوں کی جناب، زندوں کی۔ لکھا نہیں ہوتا زندہ پیر، لکھا ہوتا ہے۔ پھر قبر، کمال دیکھیے، اپوزٹ، متضاد۔ زندہ پیر کہاں ہے؟ قبر میں۔ ایمانداری سے بتائیے، کسی کا والد زندہ ہو، والد زندہ ہو، اور ڈاکٹر کہیں اٹھاؤ قبر میں، قبر بناؤ اس کی، تو وہ ڈاکٹر کو فیس دے گا کہ تھپڑ؟ لڑائی ہو جائے گی۔ کہا ابا جی زندہ ہے۔ اور سنو، اگر غسل دیتے ہوئے ابا جی کی انگلیاں ہل جائیں، کفن پہناؤ گے یا ہسپتال لے کر جاؤ گے؟ ہائے ہائے، ادھر کہتے ہو زندہ، اور پھر ادھر نمبر 3، ابا جی کے لیے جب وہ گھر میں تھے، اس کو اٹھا سرکار، سفر میں کر کے 7 گھنٹے سونا نہیں، چھوٹے تسی لا رہے، دسو میں کی کیا؟ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ حدیثوں میں مفتی بڑے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ سارے چپ رہے ہیں۔ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ شہزاد، دعا کرو اللہ اس کو شہزادہ ہی بنا دے، لمبی عمر عطا فرما، ایمان والی، صحت والی۔ شہزاد بھائی، جب آپ نے ایسے کیا تھا تو میں نے کوئی بات کی تھی،
ذرا بتانا وہ کون سی بات تھی؟ کہہ رہے ہیں جی نیند کا جھٹکا لگا اور پتہ نہیں لگا. زندہ کے مردہ چونڈی مار کے دیکھ لو. ساہیوال کے باسیوں کل کو یہ نہ کہنا اسلام آباد سے زیدی آیا تھا اور زندہ ہے. اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اللہ شہدات کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اے زندہ سو جائے، سویا نہیں ہے. جھٹکا، جھٹکا عربی میں قرآن کہتا ہے لا تاخذہ سینہ، اونگ. زندہ بندے کو اونگ آ جائے، سپیکر بھی آلہ، سید کا اپنا سپیکر بھی آلہ. ذالک فضل اللہ، عشاء میں آیتیں پڑھی تھی یہ اللہ کا فضل ہے. اتنی آواز کے اندر اگر کوئی سو جائے اسے پتہ لگتا تیرا سویا ہی نہیں، تیرا سویا ہی نہیں. نہلایا ہے، کفنایا ہے، کاندھے پر اٹھایا ہے، سفر کروایا ہے، قبر کے کنارے پر رکھا ہے، کمر کے اندر کپڑا ڈال کر لٹکایا ہے، قبر کے اندر رکھا ہے، اینٹیں لگا دی ہیں، بند کر دیا ہے. اب تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ موڑتا نہیں. بتلا ہے وہ ہے یا یہ ہے؟ ہمارا زندہ سو جائے، پتہ نہیں مجھے وابی ہے کہ سنی ہے، مجھے تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا. زندہ سو جائے، تیرا سویا نہیں ہے. تو نے اعلان کیا تھا نماز جنازہ میں شامل ہو کر ثواب دارین. اے جنازہ کس کا؟ زندوں کا، زندوں کا. کبھی تو نے رب کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جنازہ پاک ہے، سبحان اللہ. اما یشرکون، اما یشرکون. تو میں کہہ رہا تھا الحی، وہ زندہ ہے. زندے کے در پر آ، مانگنا تیرا کام ہے، مانگنا تیرا کام ہے. اسے کیوں الہ میں مانتا ہوں، آپ کو کیوں دعوت دے رہا ہوں. 7 گھنٹے ہم 2:45 بجے چلے تھے اور 8 بجے یہاں پر 8:15 پہنچے. 7 گھنٹے بنتے ہیں. سڑک نے کہا ذرا پہنچ کر دیکھو. ہم نے بھی کہا پہنچ کر انشاءاللہ رب کا کلام بھی سنائیں گے. سڑک کو کہا سرکار تو بڑی پہنچی ہوئی ہے، جانے دے، جانے دے. میں نے لوگوں کو قرآن سنانا ہے اور اللہ کی قسم کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا. کوئی بات تکلیف دینے کے لیے نہیں کرتا. سمجھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں یہ مجھے سمجھا دے. رب کہتا ہے میں زندہ، تو کہتا ہے یہ زندہ. اسے نہلاتا ہے، اسے غسل کرواتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے. لوگ جمع ہوتے ہیں، پھر ہر مولوی میرا یا آپ کا ہے تو میرا بھائی، آپ کا یا میرا، کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. جو پیچھے ہوتے ہیں انہیں کہتا ہے حینا، جو سامنے پڑا ہے کہتے ہیں میتنا. میت زندہ کو کہتے ہیں یا مردہ کو کہتے ہیں؟ فیصلہ تیرا، نگاہ تیری، فیصلہ تیرا. سر آنکھوں پر ترجمہ ذرا ایمان سے کر دینا. میرا اعلان ہے کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کا ذاتی نام اللہ اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ الحی، وہ زندہ ہے، زندہ ہے. اور تیرا زندہ بھی ہو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. میرے شاہ صاحب، میرے پیر اور بزرگ، میرے بڑے اور چھوٹے زندہ تو ہوتے ہی ہے نا. آخر ایک وقت آئے گا تو موت آئے گی نا. سامنے زندہ ہے، سامنے زندہ ہے. اب فیصلہ کر، جیسے وہ زندہ ہے ایسے یہ بھی زندہ ہے؟ یہ بھی زندہ ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے. وہ کہاں ہے؟
نحن اقرب الیہ من حبل الورید. کہاں ہے؟ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب. یہ ہے شاہ رگ. مانگنا کس سے ہے؟ استاد ہوں نا اس لیے ذرا پریکٹیکل زبان سے. مانگنا کس سے ہے؟ زبان سے. سوال کس سے کرنا ہے؟ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. یہاں تو سیڑھی لگا دے تیرا مسلک قبول کر لوں گا. تو کہتا ہے مسجد کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بغیر چھت کے کوئی چڑھ کر دکھائے. فلا تضربوا للہ الامثال. اے رب، قرآن کہتا ہے جہاں تم دو ہوتے ہو تیسرا، جہاں تم تین ہوتے ہو چوتھا. اس زندہ کو چھوڑ کر جاتا ہائے ہائے ہائے. یا تو کہہ وہ زندہ نہیں، وہ سنتا نہیں، اور ادھر کہے گا شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. سارے کمرے کو تالا لگا دیا، پردے لگا دیے، سوراخ بند کر دیے، سیل کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا. نوجوان ایسے کرتے ہیں. پھر بایو اور میتھ کی کتاب یہاں رکھ کر اندر موبائل ننگا. الا من رحم ربی. بتلا سارے کوئی نہیں دیکھ رہا. ابا اماں بہن بھائی دوست امام خطیب کسی کو نہیں پتا. ہائی دیکھ رہے. اب کیا جیسے وہ دیکھ رہا ہے بابا بھی. ہائے ہائے. پھر میں کہوں گا تو نے میرے رب کے ساتھ اس کو شریک کر دیا ہے، اور رب نے کہہ دیا اللہ وہ ہے لا الہ الحی. نمبر 2 تھک تو نہیں گئے شیخ صاحب؟ تھک تو نہیں گئے؟ شیخ صاحب تو ادھر بیٹھے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ ابرار. تھکے تو نہیں؟ رات پھر اپنی ہے، تیار رہو. رات اپنی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 القیوم. آیت الکرسی ہے نا، روز پڑھتے ہو. الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے. یہ ترجمے یاد رکھا کرو. اور مولوی کہے نا یہ سنتا ہے، وہ سنتا ہی نہیں. اس نے کہو ابھی تو آیت الکرسی پڑھ کے ہٹا، ابھی تو نے کہا قیوم قائم. قائم کسی سہارے سے قائم ہے. اللہ کون ہے؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، شیخ سے کروا لینا. القیوم جو بغیر سہارے کے قائم ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہے. اور بابا بیمار ہو جائے تو پھر ایک آگے ایک پیچھے، ایک دائیں ایک بائیں، کہ بابا روڑ نہ جاوے، بابا گر نہ جائے. دھیان سے. شاہ صاحب نالی آگے. پیر صاحب کھنڈی پکڑی ہوئی ہے، میری جان ہے، بزرگ ہے، ان کی بزرگی کو سلام کرتا ہوں، لیکن 4 آگے پیچھے اسے قائم رکھنے کے لیے. اور میرا رب اسے کوئی ضرورت نہیں، وہ پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. اس میں تیرے بابے آئے کہ نہ آئے، جس کو تو سہارے دے رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کیسا قائم ہے، کیسا قیوم ہے. اللہ دلیلیں دے رہا ہے. رب میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا. وہ بچہ کیا نام ہے اس بچے کا؟ آپ تھے تقریر کر رہے تھے، کیا نام ہے آپ کا؟ اسد اللہ. اللہ اسے اسد اللہ ہی بنا دے. اس نے ترجمہ کر دیا ہے نفی اور اثبات کا. اللہ بھی بتلا رہا ہے میں قیوم ہوں. اللہ تو نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے. ہاں. نمبر 1 کہتے ہیں قرآن نہیں آتا. وہابی ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں. قرآن نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، نہ آئے. رب قیوم ہے، سمجھاتا میں ہوں. مجھے بتلا
تیرے اس جسم کے اندر دل کی دھڑکن کو قائم رکھنے والا کون ہے؟ تیرے بابوں کے آپریشن نہیں ہوتے، بائی پاس نہیں ہوتے، سٹینڈ نہیں ڈلتے؟ مجھے بتلا، تو دو ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں ان کانوں کے اندر رب نے آلات رکھے ہیں جو تیرے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، بتلا اس کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ وہ قیوم ہے۔ تو کس کو قیوم مانتا ہے؟ تو عبد القیوم ہے، یہ عبد القیوم ہے۔ تیرے نظام انہدام کو، تیرے دماغ کے خلیات کو، اور پھر کیوں نہ کہوں اگر رب ایک تار، ایک فیوز دماغ کا اڑا دے، ہم سے خوبصورت لوگ سڑکوں پر ناچتے نہیں دیکھے؟ لوگ کہتے ہیں کچھ نہ کہو پاگل ہو گیا ہے۔ اسے قائم رکھنے والے نے قائم نہیں رکھا۔ تیرے جسم کے اندر خون کی گردشوں کو پہنچانے والا کون ہے؟ اور ایک کلاٹ، انگلش میں کلاٹ کہتے ہیں، ایک ڈاٹ جس حصے میں آ جائے اور بلاک کر دے وہ جسم فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ بتلا تیرے جسم میں سینکڑوں نہیں لاکھوں رگوں کے اندر خون کی گردش کرنے والا کون ہے؟ پھر تو قیوم کس کو کہتا ہے کہ تیرے سہارے سے چل رہا ہے؟ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ تو ہو گئی جسم کی بات۔ اب جنہیں قرآن آتا ہے وہ بھی سن لیں۔ آسمان کا کنارہ کسی نے دیکھا؟ دیکھا؟ زمین کا کنارہ دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، میرا رب قائم ہے، اتنے بڑے آسمان اور زمین کو اس نے تھاما ہوا ہے، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ اتنا بڑا آسمان، آپ کہیں گے جی اتنا بڑا ہے، کہیں نہ کہیں تو ستون ہوگا اس کا۔ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہہ دے شاید انگلینڈ میں کوئی ستون لگے ہوئے ہوں، ہم نے تو نہیں دیکھے۔ اویا میں تیرا بھی علاج کر کے لایا ہوں۔ آسمان میں کبوتر اڑتا دیکھا ہے؟ چیل دیکھی ہے اڑتی ہوئی؟ باز کو دیکھا ہے؟ اسے زمین اور آسمان کے درمیان کس نے تھاما ہوا ہے؟ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو۔ کل نور پوری کو نہ پکڑے ہوئے کھڑے ہوں، شاہ جی کہہ گئے تھے جواب دو، میں ذمہ دار ہوں اور میرا بھائی بھی ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، وہ عالم آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو رحمان کے علاوہ کوئی تھامنے والا۔ اب بھی تو جائے گا اس کے پاس، میں تیرے ذہن کو صاف کر کے رکھ دوں گا، تجھے بتاؤں گا سجدہ قبروں پر نہیں ہوتا، رکوع قبروں پر نہیں ہوتا، سوال قبروں والوں سے نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ قیوم نہیں، یہ عبد القیوم ہے، قیوم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔